کے حساب سے کسی نہ کسی طرح ریلیشن میں آتے رہے. انہوں نے جو رسالہ اس رسالے نے بہت سے ادیبوں اور شاعروں کی ہندوستان پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لکھنے والوں کی تربیت کی ہے. اور اب اس تربیت کا نتیجہ لکھنے والوں کو کیا ملا اور اردو ادب کو اردو زبان کو کیا ملا یہ دیکھنے کی بات ہے. بہرحال فاروقی صاحب کا رسالہ جو تھا اردو ادب میں ایک رجحان ساز رسالہ. اس رسالے نے اردو ادب کو جدیدیت سے متعارف کرایا. جدیدیت جس کا تصور جو ہے پوری دنیا میں کسی نہ کسی طرح الگ الگ ڈھنگ سے پھیلا ہوا ہے. کچھ لوگ جدیدیت کو کنٹینیوس مانتے ہیں, کچھ لوگ جدیدیت کو ایسا مانتے ہیں کہ بدلتی رہتی ہے. اس میں فاروقی صاحب کو بھی اپنا ایک تصور تھا کہ جدیدیت جو ہے وہ ہر وقت جدیدیت رہتی ہے, جدید ہی رہتی ہے, ہر زمانے کی چیز جدید ہوتی ہے. اور بس یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے اپنے زمانے کے جو نظریات ہوتے ہیں ان کی مناسبت سے اپنے تصورات کو جدید کرتے رہتے ہیں, جدیدیت میں ڈالتے رہتے ہیں. یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہ صرف ان کے رسالے میں آئی, انہوں نے ان کے رسالے میں جو لوگ چھپنے والے تھے ان سب کے, ان افسانہ نگاروں کی, ان شاعروں کی, ان نقادوں کی, سب کے تصورات ایسے ہی تھے جو جدیدیت کو بڑھاوا دینے والے تھے. یہ تو ایک طرح سے ایسا ہوا کہ 1960 کے بعد جب ترقی پسندی اپنا عروج دکھا کر ایک طرح سے زوال کی طرف مائل ہوئی تو ظاہر ہے کہ سامنے ایک ایسا گروہ یا ایک ایسی تحریک, ایسا تصور سامنے آیا جو ترقی پسند تحریک کے خیالات سے مطابقت پوری طرح نہیں رکھتا تھا. لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ترقی پسندی یہ بھی ایک طریقے سے جدیدیت ہی ہوتی ہے, لیکن دونوں کی جدیدیت کا تصورات جو تھے تصور بالکل الگ تھے, بالکل مختلف تھے, بلکہ دونوں کو مقابل بھی سمجھا گیا ایسے بعض مرتبہ. اور یہ کہ دونوں نظریات کی مخالفت اس طرح بھی ہوئی کہ یا تو جدیدیوں نے ترقی پسندوں کو لتاڑا, ترقی پسندوں نے جدیدیوں کو لتاڑا, لیکن ان سب کے بیچ فاروقی صاحب کا جو رویہ تھا وہ جدیدیت کو بڑھاوا دینے ہی کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو تصورات تھے جدیدیت کے وہ صرف ان کے رسالے میں نہیں, ان کی اپنی تخلیقات میں بھی سامنے آتے رہے. ان کی تنقید جو تھی وہ جدید تنقید کی ایک بہت زبردست بنیاد رکھنے والی ہے. ان کے بعد بہت سے لکھنے والے جو جدید نقاد پیدا ہوئے انہوں نے فاروقی صاحب کے خیالات کی ترویج میں بڑا حصہ لیا, اور جدیدیت کے علاوہ جو تصورات ایسے تھے کہ زبان کو اور سماج کو بہت فائدے پہنچا سکتے تھے, یہ باتیں ہمارے سامنے اس رسالے کے ذریعے آئی, فاروقی صاحب کی تخلیقات کے ذریعے سامنے آئی. انہوں نے ترغیب لکھی, انہوں نے شاعری کی, انہوں نے افسانے لکھے, انہوں نے ناول لکھے, انہوں نے ڈکشنری لکھی, انہوں نے ترجمے کیے, انہوں نے اپنے ناول کا بھی ترجمہ کیا, اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ابن صفی کے ناولوں کا بھی ترجمہ کیا. ابن صفی جو انہی کے شہر کا الہ آباد کے رہنے والے ایک بڑے ادیب گزرے ہیں, بڑے تو خیر لیکن بہت اہم گزرے ہیں. انہوں نے فکشن میں جو کام کیا ہے اس کے کام کو انگریزی میں متعارف کرانا, اور یہ کتابیں